بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں جو آپ حضرات کو عمل بتلانے جا رہا ہوں وہ میاں بیوی کے درمیان محبت کا عمل ہے۔ اکثر گھروں کے اندر یہ شکایت آ رہی ہے کہ ہماری ناچاکی ہے، ہم میں بحث مباحثہ تکرار وغیرہ ہوتا ہے اور ہمارے درمیان اکثر لڑائی رہتی ہے، گھر کا ماحول خراب ہے۔ سب سے پہلے تو آپ یہ بات سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ نے میاں بیوی کے آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ محبت اور اخلاق کے دائرے کو بڑا وسیع بنایا ہے، اور ان دونوں کو تلقین ہے، میاں کو بھی تلقین ہے اور بیوی کو بھی تلقین ہے کہ آپس میں ایک دوسرے کے حق حقوق کا خیال رکھیں۔ اگر میاں حقوق کے اندر کوتاہی کرتا ہے تو اس کی وجہ سے بھی لڑائی جھگڑے کے اسباب پیدا ہوتے ہیں، اور اسی طرح اگر بیوی بھی کسی حقوق میں کمی پیشی کرتی ہے تو اس کے اندر بھی لڑائی جھگڑے کے امکانات ہوتے ہیں۔ تو آپ حضرات نے یہ کرنا ہے کہ اگر تو خاوند ہے تو وہ اپنی بیوی کے حقوق کسی عالم سے، کسی مفتی صاحب سے جا کے پوچھنا شروع کر دے کہ میں نے اپنی بیوی کو کس طرح رکھنا ہے، کس انداز میں رکھنا ہے۔ اور اسی طرح اگر عورت ہے تو وہ بھی مطالعہ کرے، مختلف قسم کی کتب مل جاتی ہیں، مثالی دولہا، مثالی دلہن، مثالی میاں بیوی، اس طرح کی کتابیں مل جاتی ہیں مارکیٹ سے، تو ان کا مطالعہ کریں کہ اپنے شوہر کو کیسے راضی کرنا ہے۔ تو جب آپ اس چیز کا مطالعہ کریں گے تو امید تو ہے کہ آپ کے یہ لڑائی جھگڑے والے معاملات سارے ختم ہو جائیں گے، آپ کو ضرورت نہیں پیش آئے گی کسی محبت والے عمل کی۔ لیکن بالفرض والمحاذ کسی کا شوہر اتنا ظالم ہے کہ وہ بالکل بھی بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، کسی بھی زاویے کے اوپر وہ اترنے کے لیے تیار نہیں ہے، اور اسی طرح اگر کسی کی بیوی ایسی ہے، کسی کی عورت ایسی ہے کہ وہ بالکل بھی بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، تو اس کے لیے میں عمل بتلا دیتا ہوں۔ عمل بڑا مجرب ہے اور بڑا بہترین لاجواب عمل ہے۔ بس آپ نے جب یہ عمل کرنا ہے تو اس کے بعد آپ نے خندہ پیشانی سے ایک دوسرے کے ساتھ ملنا ہے۔ شوہر اگر یہ عمل کرے تو اس کو چاہیے کہ وہ خندہ پیشانی سے اپنی بیوی کے ساتھ معاملات طے کرے۔ ایسا نہ ہو کہ محبت کا عمل کرنے کے بعد آپ نے بادشاہ بن جانا ہے، جابر بن جانا ہے، حاکم بن جانا ہے، ایسا نہیں کرنا، بلکہ میاں بیوی کے درمیان محبت اور اتفاق کے راستے آپ نے ہموار کرنے ہیں۔ بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ میاں بیوی کے درمیان بڑی محبت اور بڑی الفت ہوتی ہے، یا تو بیوی کے گھر والے ایسے کام کرتے ہیں، ایسی باتیں کرتے ہیں کہ جس کی وجہ سے جو ہے نا بدظن ہو جاتے ہیں میاں بیوی آپس میں ایک دوسرے سے۔ اسی طرح عورت کے میکے والے ایسی باتیں کرتے ہیں عورت کو کہ وہ اپنے شوہر سے بدظن ہو جاتی ہے۔ تو اس طرح کے معاملات سے بچنا چاہیے، کوئی کسی کا خیر خواہ نہیں ہے اس معاملے میں۔ میاں بیوی کے درمیان آپ اس بات کو تو یقینی بنا لیں کہ آپ کسی کی مداخلت، حتیٰ کہ اپنی اولاد کی بھی مداخلت کو پسند نہ کریں۔ جو آپ کا رشتہ ہے، جو آپ کا تعلق ہے، اس تعلق کے درمیان آپ نے نہ کسی والدہ کو، نہ والدین کو، نہ کسی رشتہ دار کو، نہ کسی اولاد کو آپ نے بالکل بھی بیچ میں مداخلت نہیں کرنے دینی، پھر یہ آپ کے معاملات بڑے آسانی سے چلیں گے۔ اگر آپ نے کسی کی مداخلت آنے دی تو بس پھر آپ کے درمیان پھر وہ مداخلت ایسی بڑھے گی کہ دوریاں ہی لائے گی۔ اور ایک اور بات کا آپ نے خیال رکھنا ہے کہ میاں کو چاہیے کہ وہ اپنی بیوی کے والدین کی عزت اور احترام کرے، ان کی تعریف کرے۔ اسی طرح بیوی کو چاہیے کہ وہ اپنے میاں بیوی کے والدین کا عزت اور احترام کرے، جتنا ہو سکے ان سے ان کی خدمت کرے۔ اسی طرح بیوی کو چاہیے کہ شوہر جب بھی گھر لوٹے تو اس کا خندہ پیشانی سے استقبال کرے، خندہ پیشانی سے استقبال اور اس سے حال احوال خیر و عافیت دریافت کرے۔ تو اس سے شوہر کا دل اتنا بڑا ہو جاتا ہے کہ وہ اس کو یہ احساس ہونے لگتا ہے کہ میری بیوی مجھ سے محبت کرتی ہے۔ اسی طرح جب بھی شوہر گھر آئے تو وہ بھی گھر میں کوئی ایسی چیز کھانے پینے کی یا اس انداز سے گھر میں داخل ہو کہ سب کو سلام کرے۔ یہ سلام ایک دعا ہے، اس سے امن پھیلتا ہے۔
تو سلام کرے، سب کی خیر وعافیت دریافت کرے کہ میں تو باہر تھا، آپ سناؤ آپ کے کیسے حال وال ہیں، آپ گھر خیر وعافیت سے تھے، آپ کو کسی چیز کی ضرورت تو نہیں ہے؟ یا پھر گھر میں آنے سے پہلے راستے کے اندر ہی ٹیلی فون کے اوپر پوچھ لے، موبائل کے اوپر پوچھ لے کہ کسی چیز کی ضرورت تو نہیں ہے گھر میں لیتا ہوں۔ تو اس طرح کے جب آپ معاملات کریں گے تو انشاءاللہ امید قوی ہے کہ آپ کے درمیان محبت اور الفت قائم ہوگی۔ اب میں آپ کو ایک تسبیح بتلانے جا رہا ہوں، وہ تسبیح آپ نے ایک ہی دن کا عمل ہے۔ اگر ان باتوں کے باوجود بھی آپ کے درمیان محبت قائم نہیں رہتی، آپ کے درمیان لڑائی جھگڑا رہتا ہے، تو آپ اس تسبیح کو ایک ہی دن میں بیٹھ کر آپ نے یہ عمل کرنا ہے۔ کوشش کریں کہ اگر شوہر یہ کام کر رہا ہے تو بیوی کی تصویر کو اپنے سامنے رکھے، موبائل کے اندر ہو یا کسی بھی صورت میں ہو تصویر، وہ تصویر اپنے سامنے رکھے اور کوئی میٹھی چیز آپ نے لے لینی ہے۔ اگر میٹھی چیز نہ بھی ہو تو بھی چل جائے گا۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ شوہر کوئی چیز کھاتا نہیں ہے، بیوی کوئی چیز کھاتی نہیں ہے، تو دونوں کے لیے یہ آپشن ہے کہ اگر تو وہ میٹھی چیز ایک دوسرے کو کھلا سکتے ہیں تو ٹھیک ہے، اگر نہیں کھلا سکتے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو آپ نے اب اس محبوب کی تصویر، بیوی ہے تو اس کی تصویر، اگر شوہر ہے تو اس کی تصویر آپ نے سامنے رکھ لینی ہے اور یہ تسبیح پڑھنی ہے، وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي وَلِتُصْنَعَ عَلَىٰ عَيْنِي۔ یہ آپ نے 100 مرتبہ پڑھنی ہے۔ جب آپ 99 مرتبہ اس کو پڑھ چکے تو جب 100 کا عدد پورا کرنے لگے تو آپ نے تسبیح کو اس انگلی کے اندر لے لینا ہے اور یوں گھمانا ہے، اور یوں ایسے گھمانا ہے کہ میں اپنے محبوب کے گرد دائرہ قائم کر رہا ہوں اپنی محبت کا، یعنی کہ اس سوچ اور اس تصور کے ساتھ ایسے تسبیح گھمانی ہے کہ میں اس کے دماغ کے ارد گرد صرف اپنی محبت کا دائرہ کھینچ رہا ہوں، یعنی اس کو اپنی محبت میں بند کر رہا ہوں، قید کر رہا ہوں۔ تو یہ تسبیح آپ نے یوں گھمانے کے بعد اس تصویر کے اوپر اس تصور سے دم کر دینا ہے کہ اب یہ اس کے دماغ کے اندر جتنے بھی اور فطور ہیں وہ نکل جائیں، صرف اور صرف میری محبت کا تصور اس کے دل دماغ میں آ جائے۔ یہ آپ نے ایسے پھونک مار دینی اس تصویر کو۔ اسی طرح آپ نے اس تسبیح کو 5 تسبیحیں پوری کرنی ہے اسی ترتیب کے ساتھ۔ 5 تسبیحیں کرنے کے بعد آپ نے اللہ سے دعا کرنی ہے کہ اللہ یہ جو میں نے عمل کیا ہے اس عمل کو تقویت بخش اور اس عمل کی برکت سے میری اس پریشانی کو ختم فرما۔ آپ نے یہ دعا کرنی ہے، انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے آپ دیکھیں گے کہ دوسرے دن سے ہی آپ کے درمیان محبت قائم ہونا شروع ہو جائے گی۔ اور اگر کوئی میٹھی چیز آپ نے لے رکھی تھی تو وہ میٹھی چیز اگر میاں ہے تو وہ اپنی بیوی کو کھلا دے آدھی اور آدھی خود کھا لے، اور اسی طرح اگر بیوی ہے تو آدھی وہ خود کھا لے اور آدھی اپنے شوہر کو کھلا دے۔ اپنے بھائی کو دعاؤں میں یاد رکھیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔